کہانی جو ہے کہ معزز سامعین ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ سامعین، ہماری زندگی میں بے شمار اچھے، تلخ اور انتہائی ناگوار الفاظ سننے کو ملتے رہتے ہیں، مگر آج جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ آپ کی اخلاقی زندگی کو انتہائی بہتر بنانے میں ایک قدم ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کہانی کو توجہ اور غور سے سنیں اور ایک اچھا اور مثبت سبق حاصل کریں۔ سامعین، چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا، جو بھی ایک اچھا اور مہربان لفظ کہے گا اسے انعام کے طور پر 400 دینار دیے جائیں گے۔ یہ بات محل میں ہر جگہ پہنچا دی گئی۔ کافی دن گزر گئے، بادشاہ کو کوئی اچھا لفظ سننے کو ملا نہیں۔ ایک دن بادشاہ سلامت اپنی سواری پر شہر کی سیر کو نکل پڑے۔ بادشاہ نے دیکھا ایک 90 سالہ بوڑھا جو کسان تھا زیتون کا پودا لگا رہا تھا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا، تم زیتون کا پودا کیوں لگا رہے ہو جو 20 سال بعد پھل دے گا، جبکہ تم خود 90 سال کے بوڑھے ہو اور تمہاری زندگی کا وقت کم ہے؟ بوڑھے کسان نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اسے ہمارے بزرگوں نے لگایا اور ہم نے فائدہ اٹھایا، اب ہم لگا رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بادشاہ نے کہا، واہ واہ، یہ تو ایک بہت اچھا اور مہربان لفظ ہے۔ پھر بادشاہ نے فوراً خزانچی کو حکم دیا کہ اسے 400 دینار دے دیے جائیں۔ بوڑھا کسان دینار لے کر مسکرایا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم مسکرائے کیوں؟ بوڑھا کچھ دیر خاموش رہا، پھر بوڑھے کسان نے جواب دیا، زیتون کا پودا 20 سال بعد پھل دیتا ہے اور میرا پودا تو ابھی سے ہی پھل دے رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، واہ، یہ تو واقعی ایک اچھا جواب ہے۔ پھر بادشاہ سلامت نے خزانچی کو حکم دیا کہ اسے 400 دینار مزید عطا کر دیے جائیں۔ بوڑھا کسان دوبارہ مسکرا پڑا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، بھائی اب کیوں مسکرائے؟ بوڑھے کسان نے کہا، زیتون کا پودا سال بھر میں ایک دفعہ پھل دیتا ہے اور میرا لگایا ہوا پودا تو 2 بار پھل دے چکا ہے۔ بادشاہ نے کہا، واہ واہ بھائی واہ، یہ تو واقعی کمال کی بات ہے۔ پھر بادشاہ نے خزانچی کو دوبارہ حکم دیا کہ بوڑھے کسان کو 400 دینار اور دے دیے جائیں۔ اس کے بعد بادشاہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ بہت تیز چل رہا تھا اور فوراً اپنی سواری پہ بیٹھا اور وہاں سے آنن فانن غائب ہو گیا۔ محل پہنچ کر بادشاہ کے سالار نے پوچھا کہ جناب، آپ اتنی جلدی کیوں چل دیے؟ بادشاہ نے جواب دیا، اگر میں صبح تک یہاں بیٹھا رہتا تو خزانہ خالی ہو جاتا۔ اس بوڑھے کسان کے مہربان الفاظ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ نیکی
ہمیشہ پھل دیتی ہے۔ اچھے اور مہربان الفاظ قیمتی موتیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے دل جیتنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں پر اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان کو اچھے اور میٹھے الفاظ سے آراستہ کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو صاف کرنا، تاکہ جن لوگوں سے بھی ہم ملیں ان کے دلوں میں خوشی کی لہریں بکھر جائیں، چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھے۔ ہر انسان کو ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک مسکراہٹ یا اچھے لفظ سے اس کا دل خوش کر سکے۔ اس لیے اچھے الفاظ صدقہ ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری رعایا کا سارا خزانہ وہ بڑا کسان لے جائے۔ اس بڑے کسان میں واقعی بے شمار عقل تھی، اور اس کی 90 سال کی زندگی کا تجربہ ہماری بادشاہت کے آگے کچھ بھی نہ تھا۔ تو دوستو، یہ اخلاقی کہانی ہے، اس میں چھپے الفاظ آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور اس کا محسوس کرنا ہی میرا آپ کو کہانی بنا کر دینے کا مقصد ہے۔ میری یہ چھوٹی سی محنت ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں، کومنٹس کریں، سبسکرائب کریں، اور کومنٹس میں مجھے کچھ اچھے ٹاپکس کے لیے مجبور کریں، تاکہ میں آپ کے لیے اچھی کہانیاں لے کر آتا رہوں۔